اسراف کو کئی معنی میں علماء نے بیان کیا ہے۔ اسراف ناجائز کام میں ایک پائی بھی لگا دے تو یہ بھی اسراف ہے۔ ناجائز کام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں لگائیں گے تو پتہ چلے گا آپ نے اسراف کیا، نہیں، ناجائز کام میں ایک پائی بھی لگائیں گے تو اسراف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، گناہ کے کام میں لگائیں گے تو اسراف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا جی عطا اللہ عیسیٰ خان خیلوی آیا ہے، لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، بڑا پیسہ دے رہے ہیں، تو مولوی صاحب اگر انہی پیسوں میں سے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، میں تھوڑی نیت قربان جاؤں۔ عطا اللہ عیسیٰ خان خیری نعتیں پڑھے گا، کوئی گانے والا ہے، گانے گائے گا، اس پہ ایک پاؤنڈ بھی خرچ کرنا گناہ کے کام میں، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ مال اس طرح نہ خرچ کیا کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر یہی ہے کہ گناہ کے معاملے میں مال خرچ کرے، یہ شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، مسلمانوں پر، ضرورت مندوں پر وہاں نہیں خرچ کرنا، لیکن طوائفوں پر مال لٹانا، یہ جو آج کل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے شادیوں کا، خاص طور پر اسلام نے تو شادی کو بہت سمپل رکھا تھا، 2 گواہ چاہیے، ہاتھ مہر طے کرو، نکاح پڑھاؤ، ولیمہ کر لو، that's it۔ آج ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی، جس کی جوانی گزر رہی ہے، اس کی شادی کا اہتمام نہیں کر پا رہا، کیوں؟ بھائی اتنے زیادہ رسوم، اتنے زیادہ معاملات ہم نے شادی میں گھسا دیے ہیں کہ اب ایک غریب کے لیے اپنی بچی کی شادی کرانا مشکل ہو گئی ہے۔ مہندی کی رسم الگ ہے، فلانی رسم الگ ہے، ڈھول ڈھماکے الگ ہے، طوائفوں کو اور ہجڑوں کو بلا کر ان پہ لٹانا الگ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ روز محشر 5 سوال پوچھے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کدھر گزاری ہے، زندگی کدھر گزاری ہے، how did you spend your life؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، and especially about your young age youth، how did you spend your life؟ جوانی کیسے گزاری ہے؟ اور پھر مال کیسے کمایا، how did you earn your wealth؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ And then how did you spend your wealth? The 4th question. 3rd, how did you earn your money? And the 4th one, how did you spend it? مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا؟ اور 5واں سوال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ مولوی صاحب تو بتاتے رہے نا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اور اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے؟ ماں بہن بیٹی گھر میں بیمار پڑی ہے، ان پر خرچ نہیں کرنا، لیکن سگریٹ کے لیے، نشے کے لیے، ڈرگز کے لیے، شراب کے لیے ہمارے پاس مال بے تحاشا ہے۔ اللہ اس کا نہیں پوچھے گا، یہ بھی تو اسراف ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جو کچھ ہوتا ہے غیر اسلامی رسوم، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اور پھر جو کھانے میں ہوتا ہے، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، پورا کلام نہیں کر پایا، جو کھانے میں ہم لوگ کرتے ہیں، کھانے کے ساتھ جتنی بے احتیاطی، جتنا رزق ہم ضائع کرتے ہیں، اسپیشلی شادیوں کے موقع پہ، دعوتوں کے موقع پہ، ایک پلیٹ میں ہم اتنا ڈالتے ہیں جیسے 6 آدمی کھا رہے ہوں، اور پھر وہ ایک اکیلا آدمی ایک پلیٹ پھر نہیں کھا سکتا، وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم مسلمانوں پر امتحان بھی ہے، آزمائشیں بھی آئی ہیں۔ عربوں کا حال دیکھے، وہ بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے ہیں، چاولوں سے بھرے ہیں، پوری پوری ایک بکری لٹائی ہوئی ہے اس کے اوپر، 10 آدمی مل کے کتنا کھائیں گے اس میں سے؟ اس کے بعد وہ سارا چلا جاتا ہے بن میں۔ کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ رزق تو ایک بار جس سے ناراض ہو جائے گا، یہ روٹی کا لقمہ جو گرا، اگر یہ ناراض ہو جائے پھر پلٹ کر نہیں آتا، اس کی قدر کرنی ہے۔ تو ایمان والوں کی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ
نہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں نہ بخل کرنے والے ہیں۔ میں پوری آیت کی تفسیر بیان نہیں کر پایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سننے کو ملا، پہلے مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مال اگر آپ کے پاس ہے، ایز اے بردر، ایز اے امام مشورہ دے رہا ہوں، زندگی کا کوئی نہیں پتہ نہیں اگلی سانس ہمیں ملے نہ ملے، تو جو کچھ ہے بجائے اس کا آپ حساب دیں کہ مال کدھر گیا، آپ اللہ کے راستے میں ضرور دیا کریں۔ 2 فرشتے میں نے جیسے حدیث بیان کی، صبح کے وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ضرور اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ جس مسجد میں آپ آتے ہیں اس مسجد میں دیا کریں، اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، خاندان میں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پاکستان بڑی غربت ہے، ہندوستان میں بڑی غربت ہے، اپنے لوگوں میں دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندان میں کون ہے غریب، اس کو آپ دیں، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔